بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ناول اسم وفا، کس نمبر 20۔ آخری کیس ازنان سنجی سے زویا کی طرف دیکھنے لگ پڑا۔ کیا مطلب؟ میں ایسا مذاق کیوں کروں گا؟ ہمارا نکاح ہوا ابھی کچھ دن پہلے۔ میں ایسا مذاق میں نہیں کہہ رہا۔ ازنان حیران تھا زویا کے اس بچکانہ سوال پر۔ آپ سے کس نے کہہ دیا ہمارا نکاح ہوا ہے؟ ہمارا نکاح تو روحان سے ہوا ہے، زویا غصے سے بولی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے جانے دیں۔ زویا گاڑی سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ ازنان نے اس سے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ ازنان اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر زویا ڈر گئی۔ زویا یہاں بیٹھو، میں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ زویا چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد ازنان نے زویا سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی زویا نے کوئی بات کی۔ ازنان نے گاڑی زویا کے گھر کے سامنے روک دی۔ زویا گاڑی سے باہر نکل گئی اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے۔ زویا، ازنان نے آواز دی تو زویا پلٹی۔ یہ بھی آپ کا ہے؟ ازنان پھولوں والی ٹوکری زویا کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تو زویا نے وہ ٹوکری پکڑ لی اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ازنان نے گاڑی اپنے گھر کی طرف موڑتی گھر پہنچتی ازنان بیڈ پر گر سا گیا۔ یہ کیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ زویا کو ابھی تک پتہ ہی نہیں کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ وہ یہی سمجھ رہی ہے کہ اس کا نکاح روحان سے ہوا ہے۔ ابھی بات کرنی پڑے گی مجھے زویا سے۔ ازنان گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پھر سے گاڑی زویا کے گھر کی طرف موڑ دی۔ گھر پہنچ کر زویا کی ماما کو سلام کرتے ہوئے ازنان زویا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بنا ناک کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ زویا لیپ ٹاپ پر جھکی بیٹھی تھی، تبھی ازنان کمرے میں داخل ہوا تو جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میجر ازنان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ ایسے کیسے میرے کمرے میں آ سکتے ہیں بنا ناک کیے؟ زویا جلدی سے اپنا اسکارف ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ ازنان زویا کی طرف بڑھا۔ اپنی بیوی کے کمرے میں داخل ہونے کے لیے مجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ازنان نے زویا کو بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ زویا، کیا واقعی تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا نکاح کس سے ہوا ہے؟ ازنان زویا کی طرف غصے سے دیکھ رہا تھا۔ زویا ڈرتے ہوئے بولی، روخا۔ اس سے پہلے کہ زویا کچھ اور بولتی ازنان چلایا، انف از انف زویا۔ ہائی یو کین آئندہ روحان کا نام نہ آئے تمہاری زبان پر۔ تمہارا نکاح مجھ سے ہوا ہے میجر زویا۔ ازنان مائنڈڈ ازنان اسے سے کہتا ہوا زویا کا بازو چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ زویا ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔ سائڈ ٹیبل سے فون اٹھانے لگی تو غلطی سے ہاتھ پھولوں والی ٹوکری پر لگ گیا۔ زویا نے ٹوکری اٹھائی تو نیچے ایک کارڈ گرا ہوا تھا جو ٹوکری میں سے گرا تھا۔ زویا نے کارڈ اٹھایا تو اس پر سوری لکھا تھا۔ ازنان کو کیسے پتا چلا کہ یہ پھولوں والی ٹوکری میری ہے؟ زویا کے دماغ میں دھماکہ ہوا ہے۔ کیا واقعی میرا نکاح ازنان سے ہوا ہے؟ زویا کی نظر سامنے پڑے البم پر پڑی۔ اس نے البم کھول کر دیکھا تو اس کے نکاح کی تصویریں تھی۔ زویا کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں کیونکہ اس کے ساتھ روحان نہیں ازنان تھا۔ پھر اس کی نظر ساتھ پڑے انویلپ پر پڑی۔ اس نے کھول کر دیکھا تو اس میں نکاح نامہ تھا جس پر زویا اور ازنان کا نام لکھا تھا۔ جیسے جیسے پڑھتی گئی زویا حیرت کے سمندر میں ڈوبتی گئی۔ تو کیا یہ سچ ہے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کچھ۔ وہ ایسے سمجھ تھی جیسے کوئی خواب ہو۔ اس سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس بات پر خوش ہو یا پھر دکھی۔ او گاڈ، اتنی بڑی غلطی کیسے ہو سکتی ہے ہمارا دماغ کہاں گم تھا نکاح کے وقت؟ زویا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اور کس نے بتایا بھی نہیں؟ ضروری نہیں سمجھا ہمیں۔ او ڈیڈ کچھ کہہ رہے تھے اس دن نکاح سے اگلے دن کہ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا۔ تب بھی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی کہ جلدی تو کچھ بھی نہیں ہوا، سب کچھ تو بہت آرام سے طے ہوا تھا۔ او تو ڈیڈ ازنان کے بارے میں پوچھ رہے تھے ہم سے کہ ہم اس رشتے سے خوش ہیں یا نہیں۔ او تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب کیسے ٹھیک ہوگا سب؟ ازنان بہت نرم۔ زویا نے جلدی سے روحان کو فون لگایا۔ دوسری بیل پر ہی روحان نے فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم۔ روحان فون اٹھاتے ہوئے بولا، کیسے یاد کر لیا مجھے غریب کو؟ روحان ہنستے ہوئے بولا،
روحان کی آواز میں درد سا محسوس ہوا۔ زویا کو روحان جیسے خود کو خوش ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ روحان، تم نے کیوں کیا ایسا؟ جبکہ تم تو مجھ سے سچی محبت کرتے تھے، تو پھر اتنی بڑی قربانی کیسے کیا تم نے یہ سب کچھ؟ آج ہی پتا چلا کہ ہمارا نکاح ازنان سے ہوا ہے، کیسے ہو گیا یہ سب؟ زویا ایک ساتھ ہی کئی سوال پوچھ گئی۔ سوال کا جواب یہ بغیر کیونکہ میں نے عشق کیا تھا۔ محبت نہیں، اور عشق کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ محبت کی ہوتی تو شاید ایسا نہ کر پاتا۔ یہ سب میں نے محبوب کی خوشی کے لیے کیا۔ وہ کہتے ہیں نا، محبت حاصل کرنے سے اچھا ہوتا ہے کہ محبوب کی محبت سے محبت کی جائے۔ تمہاری محبت ازنان تھا، یہ بات مجھے نکاح سے ایک دن پہلے ہی پتہ چلی، اس رات جب تم چھت پر ازنان سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اس کے بعد کی ساری باتیں سنی میں دو محبت کرنے والوں کے درمیان آ گیا تھا۔ ازنان کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھ چکا تھا میں۔ اسی رات میں ازنان کے گھر گیا، وہ اسلام آباد میں نہیں تھا، یہیں تھا۔ مجھے اس طرح اچانک اپنے سامنے دیکھ کر ازنان حیران ہو چکا تھا۔ میں نے ازنان سے کہا کہ میں انوائٹ کرنے آیا ہوں نکاح کے لیے، جیسے کہ میں نے سوچا تھا۔ ازنان نے آنے سے صاف انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ مجھے بھی ضروری مشن پر جانا ہے، اسی لیے کل نہیں آ سکوں گا۔ میری طرف سے مبارک ہو تمہیں، اور زویا کو بھی مبارکباد دے دینا۔ بہت ضبط سے ازنان کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ آپ نہیں آئیں گے تو نکاح کیسے ہوگا؟ بھلا دولہے کے بغیر نکاح کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں بھی ازنان کے پیچھے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ میری بات پر ازنان نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کل آپ کا نکاح ہے زویا سے، میں نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے کہا۔ میری بات پر ازنان مسکرا دیا۔ اچھا مذاق کر لیتے ہو، لیکن میرا بھی مذاق کا کوئی موڈ نہیں، اور ایسا مذاق مجھے پسند بھی نہیں۔ ازنان میری بات کو سمجھے بغیر نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ نہیں، یہ مذاق نہیں ہے میجر ازنان، میں ایسا مذاق نہیں کرتا۔ اگر یہ سب سچ مجھے آج پتہ نہ چلتا تو۔ میری بات پر ازنان حیران ہوتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگ پڑا۔ کیسا سچ؟ یہی کہ آپ زویا سے محبت کرتے ہیں، اور زویا بھی آپ سے محبت کرتی۔ آپ دونوں زیادتی کر رہے ہیں اپنے ساتھ۔ کہتے ہیں نا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ میں اب بھی زویا سے ملنے گیا تھا تو زویا کو آپ سے بات کرتے ہوئے سنا۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ آپ دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی، لیکن اس کے بعد میں نے زویا کو آپ کا نام لیتے ہوئے روتے ہوئے سنا۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ زویا کی طرف بڑھوں، اسی لیے چپ چاپ وہاں سے واپس آپ کے پاس آ گیا۔ زویا بہت محبت کرتی ہے آپ سے، وہ تو اس انتظار میں تھی کہ آپ اظہار محبت کریں گے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اسی لیے کچھ انا کے لیے یہ ضد کے لیں، کچھ ایسا ہی تھا جو زویا نے میرا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا۔ زویا کے دل میں اپنے لیے کوئی جذبات نہیں محسوس کیے میں نے، اسی لیے آج اپنی غلطی کا احساس ہوا مجھے۔ وہ میں ہی ہوں جو آپ دونوں کے درمیان آ گیا، ورنہ شاید آپ زویا سے اظہار محبت کر چکے ہوتے۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، ابھی کچھ نہیں بگڑا، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور 3 زندگیاں برباد ہو جائے۔ میں نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، آپ نکاح کی تیاری کریں، کل آپ کا نکاح ہے زویا سے۔ میں نے ازنان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے جتنا تمہیں لگ رہا ہے روحان، ازنان پریشان ہوتے ہوئے بولا۔ نہیں، سب کچھ بہت آسان ہے میرے لیے۔ زویا کے گھر والوں سے میری بات ہو گئی ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ وہ لوگ تو خوش ہیں۔ وہ چاہتے ہیں، ہمیں بس زویا کی خوشی چاہیے، اور اپنے گھر والوں کو میں خود سمجھا لوں گا۔ آپ بس نکاح کی تیاری کریں، میری ساری فیملی اس نکاح میں شامل ہوگی۔ اب چلے جلدی جلدی شاپنگ کر لیں۔ لیکن زویا کا کیا؟ پہلے مجھے زویا سے بات کرنی پڑے گی، ازنان پریشان ہوتے ہوئے بولا۔ نہیں، ابھی نہیں، زویا کو سرپرائز ملے گا کل، میں نے کہا تو ازنان مسکرا دیا۔ اور پھر ہم لوگ شاپنگ کے لیے چلے گئے۔ نکاح کے بعد ازنان کو بھیجا تھا میں نے بالکنی سے، لیکن تم نے اس سے کوئی بات نہیں سننی ہی نہیں،
اس کی بات سنے بغیر اسے کمرے سے باہر نکال دیا تم نے۔ وہ یہی بات بتانے ہی آیا تھا، جانتا تھا تم ناراض ہوگی اس سے، اسی لیے تمہیں سوری کہنے کے لیے آیا تھا عدنان، لیکن تم نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ اور اب یہ کیا تمہیں آج پتہ چلا کہ تمہارا نکاح مجھ سے نہیں عدنان سے ہوا ہے؟ نکاح کے وقت کہاں گم تھی؟ خیر اب جو بھی ہونا تھا ہو گیا، اب جتنی جلدی ہو سکے منا لو عدنان کو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ تم ایسا کرو، مجھے عدنان کے گھر کا ایڈریس سینڈ کر دو جلدی، ابھی مجھے اسی سے ملنے جانا ہے، اپنی غلطی کی معافی مانگنی ہے۔ تب سے چپ زویا اب بولی، اوکے میں سینڈ کرتا ہوں، بیسٹ آف لک کہتے ہوئے روحان نے فون بند کر دیا۔ جیسے ہی روحان کا میسج آیا زویا فوراً گاڑی نکال کر نکل پڑی۔ موم آوازیں دیتی رہ گئیں، زویا کو تو صحیح رکو تو صحیح، کھانا تو کھاتی جاؤ، ابھی تو گھر آئی ہو پھر جا رہی ہو۔ لیکن زویا ان کی بات سنے بغیر گھر سے بھاگی، عدنان کے گھر کے باہر پہنچ کر ڈور بیل بجائی۔ کچھ ہی دیر میں عدنان نے دروازہ کھول دیا، سامنے زویا کو دیکھ کر عدنان حیران رہ گیا۔ بنا کچھ بولے عدنان سائڈ پر ہٹ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ زویا نے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ عدنان زویا کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ زویا عدنان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، عدنان وہاں سے دوسری طرف چلا گیا۔ زویا پھر سے اس کے سامنے آ گیا، عدنان کچن سے باہر نکلا، زویا اس کے پیچھے پیچھے باہر نکل آئی اور عدنان کے سامنے آ گئی۔ پھر سے اس سے پہلے اس نے عدنان وہاں سے آگے بڑھتا زویا کے گلے لگ گئی۔ آئی ایم سوری، ہم جانتے ہیں ہماری غلطی بہت بڑی ہے، لیکن معاف کرنے والا بہت بڑا ہوتا ہے، پلیز ہمیں معاف کر دیں۔ زویا رو رہی تھی، عدنان کا دل پگھل چکا تھا، اس نے دونوں بازو زویا کے گرد پھیلا دیے۔ میں نے معاف کیا میجر عدنان، میجر زویا عدنان۔ عدنان زویا کو خود سے گلے لگاتے ہوئے ناک کھینچتے ہوئے بولا، آؤچ! زویا درد سے چلا اٹھی۔ میجر عدنان ناک چھوڑے میرا، نہیں میجر عدنان نہیں، کڑوا کریلا بولو، عدنان مسکراتے ہوئے بولے اور زویا کی ناک چھوڑ بھی۔ آپ ہی ہیں کڑوے کریلے، کہتے ہوئے زویا کچن کی طرف دوڑ لگا دی۔ اچھا میں کڑوا کریلا ہوں تو تم کیا ہو؟ کڑوی کریلی، ہاں ہاں کہتے ہوئے عدنان کا قہقہ بلند ہوا اور زویا پہلی بار عدنان وہ اس طرح ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ زویا کو مسلسل اپنی طرف دیکھتے پایا تو عدنان بول پڑا، نہیں کچھ نہیں، ہم تو بس ایسے ہی دیکھ رہے تھے کہ آپ ہنستے ہوئے کتنے اچھے لگتے ہیں۔ عدنان زویا کی طرف بڑھا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولا، میری یہ ہنسی اور خوشیاں سب آپ سے وجہ سے ہیں، ورنہ میں تو زندگی کو بہت دور جا چکا تھا۔ میری خوشیاں، میری زندگی واپس لانے والی تم ہی ہو، بس یوں ہی میری زندگی میں خوشیوں سے میں قاتل۔ زویا عدنان، آج سے تم سچے دل سے اقرار محبت کرتا ہوں، مجھے محبت ہے زویا عدنان سے، کہتے ہوئے عدنان نے زویا کو گلے لگا لیا۔ زویا نے پرسکون ہو کر عدنان کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیا۔ ہمیں بھی محبت ہے میجر عدنان، یعنی کڑوے کریلے سے، کہتے ہوئے زویا ہنس دی۔ عدنان بھی مسکرا دیا، چلو اب گھر چلتے ہیں، ہم ابھی نہیں صرف نکاح ہوا روک سکتے نہیں، کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ زویا کی بات پر عدنان مسکرا دیا، ٹھیک ہے دھیان سے جانا میجر زویا۔ عدنان گھر پہنچ کر میسج لازمی کر دینا، اوکے کڑوے کریلے، کہتے ہوئے زویا نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی اور عدنان مسکراتے ہوئے دروازہ بند کر کے اندر آ گیا۔ 2 ماہ بعد عدنان اور زویا کی شادی ہوئی دھوم دھام سے، دونوں اپنی نئی زندگی میں بہت خوش تھے۔ شادی سے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 جڑواں بچوں، ایک بیٹی اور بیٹے سے نوازا۔ دونوں کی زندگی مکمل ہو چکی تھی، دونوں کا مشن آج بھی وطن کی خاطر قربان ہونے کا تھا، وطن کے لیے محبت میں کوئی کمی نہیں آنے دی انہوں نے۔ دونوں اب بھی ساتھ ساتھ مشنز پر نکلتے اور کامیاب ہو کر واپس آتے۔ رضا نے عدنان کی ساری جائیداد واپس کر دی تھی، اسد سے اس نے طلاق لے لی تھی، اب اس کی زندگی میں کوئی خوشی باقی نہیں رہی تھی، سب کچھ اپنے ہاتھوں سے کھونے کا غم اسے جینے نہیں دیتا تھا۔ عدنان نے اپنی ساری جائیداد زویا کے نام کروا دی۔ زویا اور عدنان کی جوڑی کو لوگ رشک بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، آج بھی عدنان کے لیے زویا کی محبت آج بھی ویسی ہی ہے، ان کے پیار میں کوئی کمی نہیں آئی۔ روحان نے نیہا کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور نیہا اسے اور کیا چاہیے تھا، اس نے جھٹ سے ہاں کر دی اور دونوں نے شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ اب کی بار جانم باری یہ ہماری ہے، دونوں کو ہی ایک ساتھ رسم وفا نبھانی ہے۔ ختم شد
امید کرتی ہوں ناول پسند آئے گا، کامنٹ کرنا نہ بھولیں۔